الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیات کریمہ میں نے بیان کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ کا ترجمہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کے اندر والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم فرمایا۔ اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیسے کریں، کہ والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں تو کیا ہم پر والدین کا حق نہیں ہے، کہ بلکہ اگر والدین دنیا میں ہیں تو ہم پر دنیا میں بھی والدین پر حق ہے، ان کی عزت اور احترام کریں۔ اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر بھی ہم پر حق بنتا ہے ہم والدین کا احترام کریں۔ اگر والدین دنیا میں نہیں ہیں تو پھر ہم والدین کا کیسے ادب و احترام کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ ہر جمعے کو والدین کی قبر پر جائے۔ اولاد کا حق بنتا ہے، یہ والدین دنیا کے اندر زندہ ہیں تو اولاد والدین کا احترام کرے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضرت یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال عبادت کی، 12 سال عبادت کے کچھ نہیں ملا، ایک دن میں نے ماں کی دعا لی، میں حضرت یزید بسطامی بن گیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حکم کے بعد، اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم والدین کا ادب و احترام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، میری ماں زندہ ہوتی تمہیں میں بتاؤں کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز لگاتی کہ اے محمد، میں پہلے نماز کو چھوڑ دیتا، میں والدہ کی بات کو سنتا، پھر میں نماز ادا کرتا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، ایک صحابی ہے کہ اس نے ماں کی نافرمانی کی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو سکرات لگی ہوئی تھی، نہ تو موت آ رہی تھی اور نہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو آپ کا غلام اور زبان سے نہ کلمہ جاری ہو نہ موت آئے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے کھول کے سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس کے گھر جا کے پتہ کرو ذرا، اس کی ماں تو زندہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جب صحابہ اس کے گھر گئے تو حضور علیہ السلام نے کہا اے صحابہ، اس مئی کو جا کر کہنا کہ مئی وہ زندہ ہے، تو اسے کہنا حضور بلا رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں اے مئی، تو میرے در پر آتی ہے یا میں تیرے در پہ خود چل کے آؤں؟ جب صحابہ اس عورت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس عورت کو یہ بات بتائی، اس عورت کو یہ واقعہ سنایا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں، میں خود میں حضور علیہ السلام کے پاس چل کر جاتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ عورت آئی تو حضور علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا اے مئی، یہ الکواب تیرا کیا لگتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا جی میں ناراض ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس
اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے معاف کر دے اے مئی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کا آخرت میں ہی یہ حال ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اے صحابہ لکڑیں جمع کرو۔ صحابہ نے لکڑیں جمع کی، حضور علیہ السلام نے آگ جلوائی۔ جب وہ آگ جل گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اس الکباب کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈالو۔ وہ مئی دیکھ رہی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب الکباب کو اٹھایا تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو میرے بیٹے کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے والدین ناراض ہوں اس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس سے رب ناراض ہو اس سے رب کا محبوب ناراض ہوتا ہے، اس سے رب کا محبوب ناراض ہوتا ہے۔ وہ عورت چیخ اٹھی، یکدم چلا اٹھی تو حضور علیہ السلام کو فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خدا کے واسطے میں بھی معاف کرتی ہوں اور آپ بھی معاف کر دو۔ یہ کہنے کی دیر تھی عورت کی تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ الکباب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں ایک ماں کا نافرمان تھا ایک بندہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سال میں حج کرنے گیا اور میں حج کرنے گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک وہ لوگ طواف کر رہے ہیں کعبے کی طرف، ایک بندہ ہے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے اللہم لبیک اللہم، اور سارے طواف کر رہے ہیں، وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اندر سے آواز آتی ہے غیب سے آواز آتی ہے نکل جا نالیک، تیرا حج نہ قبول ہے، تیری عبادتیں نہ قبول ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ کلمات سن کر حیران ہوا۔ میں نے جب یہ کلمات سنے تو میں بہت حیران ہوا، خیر میں چپ ہو گیا۔ پھر جب میں دوسرے سال حج کرنے آیا میں نے پھر یہ عالم دیکھا کہ سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ وہ آدمی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور کہتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک۔ غیب سے آواز آتی ہے نکل جا نالیک، تیرا حج نہ قبول ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 7 سال گزر گئے، جب میں 7واں حج کرنے گیا تو میں دیکھتا ہوں پھر ہی یہی عالم ہے۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ 7 سال کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا رہا، جب میں نے 7واں سال حج کیا تو میں نے دیکھا پھر یہ عالم ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس سے رب کے در سے معافی نہیں مل رہی؟ رب تو کریم ہے، رب تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے۔ رب تو کہتا ہے کہ 7 سمندروں کا پانی ہو اگر اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے تو جہنم میں ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا۔ جب میرا بندہ میری راہ کے اندر میرے خوف سے ایک آنسو نکلے میرے بندے کی آنکھ سے، وہ اس سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہوں، اس سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس سے رب کے در سے معافی نہیں مل رہی؟ وہ رو پڑا، کہنے لگا اللہ کا ولی میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنی ماں کو تکلیفیں دی ہیں۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظالماں پہلے اپنی ماں کو راضی کر پھر رب راضی ہوگا۔ کہتا ہے اے اللہ کا ولی، اللہ والے میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہوگی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جب وہ ہم گھر گئے اس کے کنڈی کھڑکائی، جب اندر سے آواز آئی کون؟ بیٹا کہتا ہے اماں میں ہوں آپ کا بیٹا۔ تو ماں اندر سے کہتی ہے کہ ظالم پھر ظلم کرنے آ گیا ہے، وہ 7 سال جو پہلے ظلم کیا تھا وہ ابھی تک وہ زخم گیلے ہیں، ابھی تک سوکے نہیں۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حیران ہو گیا، میں نے اس عورت سے پوچھا، میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کون سا ظلم کیا جو ماں کہہ رہی ہے کہ ظالم پھر تو ظلم کرنے نہیں آ گیا، جو 7 سال پہلے ظلم کیا تھا وہ زخم نہیں گئے۔ تو دروازہ کھولا، وہ مئی آتی ہے، جب دروازہ کھولتی ہے تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ مائی یہ تیرا یہ کون، یہ آدمی تیرا کیا لگتا ہے؟ کہ اس نے کہا
کہ اے اللہ کے والے سید زاد یہ میرا بیٹا ہے، تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا جی میں ناراض ہوں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اسے معاف کر دے۔ وہ کہتی ہے کہ السید ذات میں اس کو معاف نہیں کروں گی، یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے بہت بڑے ظلم کیے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا کیا ظلم ہے، اس نے تیرے پر کیا ظلم کیا؟ اس عورت نے جو کہا، میری بات ذرا توجہ سے سنو، اس عورت نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ شرابیں پیتا تھا، یہ ظلم کرتا تھا، میں اس کو روکتی تھی کہ ظلم نہ کرو، شرابیں نہ پیو کہ محمد رس جائیں گے، محمد کو رسا بیٹھو گے۔ یہ ایک دن عصر کا ٹائم تھا، میں روٹی تندور پہ لگا رہی تھی، یہ آ کر کہتا ہے اماں مجھے روٹی دو۔ میں نے کہا خود تو روزہ رکھتا نہیں ہے، کچھ شرم کر باقی گھر والوں کو روزہ ہے۔ یہ کہنے لگا کہ اماں روٹی دیتی ہے یا جان دیتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں جان دینے کو تیار ہوں، میں روٹی دینے کو تیار نہیں۔ اس نے مجھے بلتے تنور کے اندر مجھے اس نے ڈالا، اور جب اس کے اندر مجھے ڈالا تو میں میرے سارے بال سڑ گئے، اور اس 7 سال ہو گئے وہ زخم میرے ابھی سوکھے نہیں ہیں۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، اسے کہتے ہیں کہ ظالم تو جانے اور تیری ماں جانے اور تیرا رب جانے کہ تو نے اتنا بڑا ظلم کیا، اب میں تیری رعایت نہیں کرا سکتا کہ مجھے خدا کا خوف آ رہا ہے، مجھے خدا کا خوف نظر آ رہا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے، اس عورت نے کہا سید ذات کو میں گھر سے خالی نہیں بھیجنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ سید ذات میرے در سے خالی جائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے یا سید ذات میں تیرے کہنے پہ میں خدا کے لیے اسے معاف کرتی ہوں اور خدا بھی اسے معاف کر دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے معین الدین چشتی اب اسے کہے اب تو کعبے کے اندر جا نہ جا، اب تو حج کر نہ کر، عمرہ کر نہ کر، رب نے تیری ساری عبادتوں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں والدین کا مقام تو دیکھو، والدین کی شان دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر بوڑھے والدین روتے ہوں، بوڑھے والدین آنسو بہاتے ہیں، اس گھر سے رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، اس گھر سے رحمت کے فرشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں والدین کا ادب و احترام کیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہو، اگر اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ہوتا نا رب کریم اسے بھی حرام قرار دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا اے امیر المومنین کہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا اور اپنے کندھوں پہ لے کر طواف کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے بدبخت اگر تجھ سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہ ہوا تو قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں والدین اس دنیا کے اندر بہت نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ جب والدین اس دنیا میں ہوں والدین کی قدر کیا کرو، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں اولاد کا حق بنتا ہے کہ والدین کی قبروں پر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں نا اولاد کے ہر جمعے اعمال والدین کو پیش کیے جاتے ہیں، والدین کو پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اولاد کے اعمال اچھے ہوں تو والدین کو خوشی ہوتی ہے، 5 وقت کی نمازیں ہوں، عبادت ہو، روزے ہوں تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ جب اولاد چوریوں کے اندر مشغول ہو، سود کے اندر مشغول ہو تو والدین کو دکھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں والدین کی قدر کیا کرو، والدین کی عزت کیا کرو۔ جب والدین دنیا کے اندر ہوں والدین کی عزت کیا کرو، یہ ہم پر حق بنتا ہے۔ والدین کو بڑھاپے کے اندر نہ ستایا کرو، والدین سے اونچی آواز سے نہ بات کیا کرو، والدین کا ادب و احترام سے بات کیا کرو، نہ ان کو جھڑکا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں کام گیا تھا، جب میں واپس آیا تو میرے والد نے میرا مال بیچ دیا، میرے اور میرے والد کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو اپنے والد کو بلا کر آ۔ جب وہ اپنے والد کو بلا کر آتا ہے کو لاٹھی کے سہارے پر
پر چل رہا ہوتا گئے، وہ لاٹھی کے سہارے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا گئے، تو حضور علیہ السلام اس آدمی سے پوچھتے گئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا مال کیوں بیچا؟ تو اس آدمی نے جو جواب دیا، حضور علیہ السلام کے غلاموں ذرا کان کھول کے توجہ سے سنو، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کمزور تھا تو میں اس پر خرچ کرتا تھا، جب میں کمزور ہو گیا، جب میری باری آئی تو یہ مجھ پر خرچ نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ ارے بدبخت، اگر تیرا باپ تیرے بچے بھی بیچ دیتا، تیری بیوی بھی بیچ دیتا، پھر بھی میں تیرے حق اور تیرے درمیان اور تیرے باپ کے درمیان میں فیصلہ نہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، والدین کا مقام تو دیکھو، والدین کی شان تو دیکھو، والدین کی اہمیت تو دیکھو۔ رب کریم نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔